میرے مطالعے میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا موضوع تاریخ، سیاست اور مذہب کے ایک بہت ہی اہم سنگم پر کھڑا ہے۔ بالکل، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جس نے صدیوں سے مفکرین کو اپنے سحر میں جکڑ رکھا ہے۔ جی ہاں، آج ہم سید ابوالعلا مودودی کی مشہور کتاب خلافت و ملوکیت کا ایک تفصیلی جائزہ لینے جا رہے ہیں۔ مقصد یہ سمجھنا ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ایک مثالی اسلامی ریاست کا خاکہ دراصل تھا کیا، اور ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ خلافت راشدہ کا وہ جو سنہرا دور تھا وہ کیسا تھا، اور پھر تاریخ میں وہ کون سے حقائق پیدا ہوئے جن کی وجہ سے خلافت کا نظام رفتہ رفتہ ملوکیت یعنی موروثی بادشاہت میں تبدیل ہو گیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس تاریخی سفر کی گہرائی میں جائیں، میرے خیال میں ایک نہایت اہم وضاحت کرنا لازمی ہے۔ جی بالکل، میں بتاتا چلوں، دیکھیں چونکہ اس تاریخی مواد میں سیاسی اور گروہی تنازعات کا ذکر ہے، خاص طور سے صحابہ کرام کے مابین جو اختلافات ہوئے، تو ہمارا یہ مطالعہ کسی بھی فریق کی حمایت یا مخالفت کے لیے بالکل نہیں ہے۔ صحیح بات ہے۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف فراہم کردہ تاریخی حقائق کو مکمل غیر جانبداری کے ساتھ پیش کرنا ہے۔ علم حاصل کرنے کا مقصد حقائق کو سمجھنا ہوتا ہے، ان پر کوئی فیصلہ صادر کرنا نہیں۔ بالکل درست۔ تو آئیے اس پر تفصیل سے روشنی ڈالتے ہیں۔ اگر ہم بالکل بنیاد سے شروع کریں تو کتاب اسلامی طرز حکمرانی کا جو سب سے پہلا اصول بیان کرتی ہے وہ اقتدار اعلیٰ، مطلب جسے ہم سوورینٹی کہتے ہیں، اس کا تصور ہے۔ یہ بہت بنیادی نقطہ ہے۔ جدید سیاسی نظاموں میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اقتدار یا تو عوام کے پاس ہوتا ہے یا پھر کسی بادشاہ کے پاس۔ تو اسلامی ریاست کا تصور اس حوالے سے دنیا سے کتنا مختلف ہے؟ دیکھیں، یہ وہ مقام ہے جو اسلامی سیاسی ڈھانچے کو باقی تمام نظاموں سے الگ کرتا ہے۔ مصنف نے واضح کیا ہے کہ کائنات کا اصل حکمران اور اقتدار اعلیٰ کا مالک صرف اللہ ہے۔ یعنی انسان آزاد نہیں ہے اس طرح سے؟ جی، انسان کی حیثیت اس زمین پر مکمل آزاد حکمران کی نہیں، بلکہ محض اللہ کے خلیفہ یعنی ایک نائب کی ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ انسان کو جو اختیارات ملے ہیں وہ لامحدود نہیں ہیں۔ اختیارات محدود ہے۔ بالکل، اسے وہ اختیارات اللہ کے مقرر کردہ قانونی حدود یعنی شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہی استعمال کرنے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی حکمران، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، وہ اپنی مرضی سے کوئی ایسا قانون پاس نہیں کر سکتا جو شریعت کے بنیادی اصولوں سے ٹکراتا ہو۔ جی، یہی بات ہے۔ مطلق العنان بادشاہت کی تو سرے سے کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی۔ لیکن پھر ایک اور سوال میرے ذہن میں آتا ہے، ریاست کا نظام چلانے کے لیے فیصلے آخر کون کرے گا؟ کیا کوئی ایک فرد یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی میں اللہ کا نائب ہوں اس لیے سب میری بات مانیں؟ ہرگز نہیں، اور یہیں سے دوسرا سب سے اہم اصول سامنے آتا ہے جسے شورا یا باہمی مشاورت کہا جاتا ہے۔ شورا، صحیح۔ کتاب بہت صراحت سے بتاتی ہے کہ ریاست کا نظام چلانے کے لیے عوام اور اہل علم کی مشاورت ایک لازمی شرط ہے۔ کوئی ایک شخص یا خاندان زبردستی اقتدار پر قبضہ کر کے حکمرانی کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یہ بات 7ویں صدی کے اعتبار سے بہت حیران کن لگتی ہے مجھے تو۔ اس وقت تو پوری دنیا میں رومن یا ساسانی سلطنتوں جیسے طاقتور خاندانی بادشاہوں کا راج تھا۔ بالکل، اور اسی کے ساتھ ایک اور پہلو جو جدید دور میں بہت زیر بحث رہتا ہے وہ اقلیتوں کے حقوق کا مسئلہ ہے۔ ہاں، کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی ریاست میں اقلیتوں کے حقوق کی مکمل قانونی ضمانت موجود ہے۔ قرآن واضح کرتا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں۔ کوئی جبر نہیں۔ جی، اور ریاست کی ایک قانونی اور اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ گرجا گھروں، مندروں اور مسجدوں کا یکساں تحفظ کرے۔ ریاست کا مقصد محض امن و امان قائم کرنا نہیں، بلکہ نماز اور زکوٰۃ کا نظام قائم کرنا اور نیکی کو پھیلانا ہے۔ یہ تو ایک بہت شاندار نظریاتی خاکہ ہو گیا، لیکن یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے کہ کیا یہ اصول کبھی عملی طور پر نافذ بھی ہوئے؟ مطلب خلافت راشدہ جو خلفائے راشدین کا دور تھا، اس کے حوالے سے کتاب ہمیں کیا بتاتی ہے؟ یہ اس پورے مطالعے کا سب سے روشن پہلو ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی کے ادوار میں ان اصولوں کو حیرت انگیز طور پر عملی جامہ پہنایا گیا۔ اس کی کوئی خاص مثال؟ اس کی سب سے بڑی مثال بیت المال یعنی ریاستی خزانے کا استعمال ہے۔ اس دور میں خزانے کو حکمران کی ذاتی جاگیر نہیں بلکہ عوام کی ایک مقدس امانت سمجھا جاتا تھا۔
ایک امانت۔ جی، ایک بہت دلچسپ واقعہ ہے جب حضرت عمر نے ایک مرتبہ مشہور صحابی حضرت سلمان فارسی سے پوچھا کہ کیا میں بادشاہ ہوں یا خلیفہ؟ ذرا اس سوال پر غور کریں، وقت کا سب سے طاقتور حکمران یہ سوال پوچھ رہا ہے تو حضرت سلمان فارسی نے اس کا کیا جواب دیا؟ انہوں نے بڑی بے باکی سے جواب دیا کہ اگر آپ عوام کے پیسے سے ایک درم بھی ناحق وصول کریں یا اسے کسی غیر ضروری جگہ خرچ کریں تو آپ بادشاہ ہیں، خلیفہ نہیں۔ کیا بات ہے! اور حقیقت یہی تھی کہ اس دور میں خلیفہ کا طرز زندگی ایک عام انسان سے ذرا بھی مختلف نہیں تھا۔ کوئی شاہی محلات نہیں تھے، کوئی خاص پروٹوکول نہیں تھا۔ اور قانون کی بالادستی کا تصور بھی تو اسی دور میں اپنے عروج پر نظر آتا ہے۔ مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے جو بتاتا ہے کہ خود خلیفہ وقت بھی عدالت سے بالا تر نہیں تھا۔ بالکل، آپ غالباً حضرت علی والے واقعے کی بات کر رہی ہیں۔ جی وہی۔ اگر اس پر تھوڑی تفصیل سے بات کی جائے تو سننے والوں کے سامنے منصفانہ نظام کی بہت واضح تصویر آئے گی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت علی کے دور خلافت میں ان کی ایک ذرا گم ہو گئی، جو بعد میں ایک عام عیسائی شہری کے پاس سے ملی۔ خلیفہ وقت نے طاقت کا استعمال کر کے وہ ذرا واپس نہیں چھینی، بلکہ معاملہ عدالت میں لے گئے۔ جی، وہ قاضی شورے کی عدالت میں گئے۔ ذرا اس منظر کا تصور کریں کہ اسلامی دنیا کا حکمران ایک عام شہری کے خلاف عدالت میں کھڑا ہے۔ اور پھر چونکہ حضرت علی اپنے دعوے کے حق میں شریعت کے مطابق درکار گواہ پیش نہیں کر سکے تو قاضی نے خلیفہ کے خلاف اور اس عام عیسائی شہری کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ یہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے کہ قانون کے سامنے سب برابر ہیں۔ ایک ایسا ہی واقعہ حضرت عمر کے دور کا بھی ہے۔ جب وہ قاضی زید بن ثابت کی عدالت میں پیش ہوئے تو قاضی صاحب نے خلیفہ کو دیکھ کر احترام میں اپنی جگہ چھوڑنے کی کوشش کی، اور انہیں ایک خصوصی پروٹوکول دینا چاہا، جس پر حضرت عمر نے انہیں وہیں ٹوک دیا اور فرمایا کہ ایک منصف کو عدالت میں خلیفہ اور ایک عام آدمی کے درمیان ذرا برابر بھی فرق نہیں کرنا چاہیے۔ زبردست۔ اور میرے خیال میں یہی وہ شفافیت تھی جس نے معاشرے کے ہر فرد کو بے خوف بنا دیا تھا۔ بالکل، احتساب کی اس آزادی کی ایک بہت مضبوط دلیل وہ واقعہ ہے جب حضرت عمر مسجد میں ممبر پر کھڑے ہو کر خواتین کے مہر کی رقم کے حوالے سے ایک حد طے کرنے کی تجویز دے رہے تھے، اور مجمع میں سے ایک عام عورت نے انہیں ٹوک دیا۔ جی، اس عورت نے کھڑے ہو کر قرآنی آیت کا حوالہ دے کر دلیل دی کہ خلیفہ کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ ریاست کے سربراہ نے اسے اپنی توہین نہیں سمجھا، انہوں نے سرعام تسلیم کیا کہ وہ عورت حق پر ہے اور عمر سے غلطی ہوئی ہے۔ یہ آزادی رائے اس دور کا ترہ امتیاز تھی۔ تبدیلی کا شکار ہوا۔ وہ کیا محرکات تھے جنہوں نے اس مثالی نظام میں دراڑیں ڈالیں اور خلافت کا سفر ملوکیت کی طرف مڑ گیا؟ دیکھیں، یہ تاریخ کا ایک انتہائی نازک اور پیچیدہ موڑ ہے۔ مصنف نے ان واقعات کا نہایت غیر جانبدارانہ جائزہ لیا ہے۔ اس تبدیلی کے سفر کا آغاز حضرت عثمان کے دور سے ہوتا ہے۔ ان کے دور میں فتوحات تو بہت ہوئی تھیں۔ جی، ان کے دور میں اسلامی سلطنت بہت وسیع ہوئی، معاشی خوشحالی بھی آئی، لیکن کتاب واضح کرتی ہے کہ ان کی بعض انتظامی پالیسیوں نے عوام کے ایک حصے میں شدید بے چینی پیدا کر دی۔ وہ پالیسیاں دراصل کیا تھیں؟ کیا یہ انتظامی عہدوں کی تقسیم کا معاملہ تھا؟ بنیادی طور پر یہ بعض رشتہ داروں کو اہم ریاستی عہدوں پر مقرر کرنے کے فیصلے تھے، جیسے مروان بن الحکم کو مرکزی سیکریٹریٹ میں کلیدی حیثیت ملنا۔ اور شام کا معاملہ بھی تھا۔ بالکل، سب سے بڑھ کر شام میں حضرت امیر معاویہ کا مسلسل 12 سال تک گورنر کے عہدے پر فائز رہنا۔ اس سے دور دراز علاقوں میں یہ تاثر پھیلنا شروع ہو گیا کہ مشاورت اور میرٹ کی بجائے خاندانی اثر و رسوخ کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ اور اسی احساس محرومی نے بالآخر ایک خوفناک بغاوت کا روپ دھار لیا۔ مصریوں، کوفی اور بصری باغیوں کے ایک گروہ نے مدینہ کا محاصرہ کر لیا، اور بالآخر حضرت عثمان کو ان کے گھر کے اندر انتہائی مظلومانہ انداز میں شہید کر دیا گیا۔ اس واقعے نے پوری اسلامی ریاست کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس انتہائی مشکل وقت میں پھر حضرت علی نے خلافت سنبھالی، لیکن ان کے سامنے تو مسائل کا ایک بہت بڑا پہاڑ تھا۔ انہیں فوری طور پر قصاص عثمان کے مطالبے کا سامنا کرنا پڑا۔ جی، قصاص کا سیدھا سا مطلب ہے قانون کے تحت خون کا بدلہ۔ حضرت علی کا موقف بالکل اصولی تھا کہ حالات کو پہلے معمول پر لایا جائے، ریاست کی عملداری قائم ہو، پھر قانونی کارروائی کی جائے۔
لیکن مطالبہ کرنے والوں کا اصرار تھا کہ پہلے قصاص لیا جائے۔ اور اسی اختلاف رائے نے امت کو جنگ جمل اور پھر جنگ صفین جیسے افسوسناک تنازعات کی طرف ڈھکیل دیا۔ جنگ صفین میں جہاں حضرت علی کا سامنا حضرت امیر معاویہ سے ہوا، وہاں ایک بہت اہم واقعہ پیش آیا تھا جسے تحکیم یا آربیٹریشن کہا جاتا ہے۔ اگر ہم اس کو بڑے منظرنامے سے جوڑیں تو تحکیم کا یہ واقعہ وہ موڑ تھا جس نے خلافت کے نظام کی رہی سہی عمارت کو بھی گرا دیا۔ بظاہر تو قرآن کی طرف رجوع کرنا اور فیصلہ ثالثی پر چھوڑنا ایک مثبت قدم لگتا ہے، تو اس نے امت کو جوڑنے کے بجائے مزید تقسیم کیسے کر دیا؟ دمتت جندل کے مقام پر ہونے والی اس ثالثی میں عمرو بن عاص نے سیاسی حکمت عملی سے کام لیا۔ انہوں نے ابو موسیٰ اشعری کے اس متفقہ فیصلے کے برعکس کہ عوام کو نیا خلیفہ چننے کا حق دیا جائے، اچانک حضرت علی کی برطرفی اور حضرت امیر معاویہ کی خلافت کا اعلان کر دیا، جس نے سیاسی خلیج کو ہمیشہ کے لیے گہرا کر دیا۔ اور طاقت پر مبنی ملوکیت کا راستہ صاف ہو گیا۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ جب خلافت کا وہ شفاف نظام ختم ہو کر ملوکیت میں تبدیل ہو گیا تو معاشرے اور عام آدمی پر کیا اثرات مرتب ہوئے؟ خلافت اور بادشاہت میں بنیادی فرق کیا تھا؟ سب سے پہلا اور بڑا فرق انتخاب کے طریقے میں آیا۔ خلافت عوام کی رضامندی اور شورا سے قائم ہوتی تھی، جبکہ بادشاہت طاقت کے زور پر۔ طاقت کے زور پر۔ جی، حضرت امیر معاویہ نے طاقت سے اقتدار حاصل کیا اور اپنے بیٹے یزید کو جانشین مقرر کر کے موروثی بادشاہت کی بنیاد رکھی، جس کی عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر جیسے اکابرین نے سخت مخالفت کی۔ دوسرا بہت بڑا فرق بیت المال کے استعمال میں نظر آیا۔ جو خزانہ کل تک عوام کی امانت تھا، وہ شاہی خاندان کی ذاتی جاگیر بن گیا۔ کتاب میں اس حوالے سے فدق کا ذکر بہت آتا ہے۔ فدق ایک بہت زرخیز علاقہ تھا جو خالصتاً ریاستی ملکیت تھا۔ بادشاہت کے دور میں اسے شاہی خاندان نے اپنی ذاتی جاگیر کے طور پر بانٹ لیا۔ گو کہ بعد میں عمر بن عبدالعزیز نے اسے واپس بیت المال میں جمع کروایا تھا، لیکن وہ دور بہت مختصر رہا۔ اس کے علاوہ ایک اور خطرناک اثر آزادی اظہار رائے کا خاتمہ تھا۔ خلافت میں تنقید کو سراہا جاتا تھا، جبکہ ملوکیت میں آواز اٹھانے والوں کو سزائیں ملیں۔ بالکل، کتاب میں حجر بن عدی کی مثال دی گئی ہے۔ ایک انتہائی جلیل القدر انسان کو محض اس لیے قتل کر دیا گیا کیونکہ انہوں نے حضرت علی پر کی جانے والی کھلی تنقید کا جواب دیا تھا۔ اس سے معاشرے میں خوف پھیل گیا، اور ساتھ ہی قومی اور نسلی تصابزات بھی واپس آ گئے۔ اسلام نے تو عرب اور عجم کا فرق مٹا دیا تھا، لیکن بادشاہت کے دور میں نو مسلموں پر دوبارہ جزیہ لگا دیا گیا۔ جی، ان اجمی لوگوں پر جو اسلام قبول کر چکے تھے صرف اس لیے ٹیکس لگایا گیا کیونکہ وہ عرب نہیں تھے۔ اس سے شعوبیہ یعنی اجمی قوم پرستی نے جنم لیا، جس نے بعد میں اموی سلطنت کے زوال میں بڑا کردار ادا کیا۔ تو بات کو سمیٹتے ہوئے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ گہرا مطالعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب کوئی ریاست اپنے نظریاتی اصولوں جیسے عدل، مساوات اور مشاورت سے ہٹ کر ذاتی مفادات کی طرف چلی جائے تو اس کا پورا معاشرتی ڈھانچہ زوال کا شکار ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور یہاں ایک بہت اہم سوال جنم لیتا ہے، ایک ایسا نقطہ جس پر میں سننے والوں کو سوچنے کی دعوت دوں گا۔ جی ضرور بتائیے۔ کتاب کے مطابق جب شورا کا نظام ختم ہوا اور بادشاہت آئی تو حکمران طبقے میں یہ اخلاقی اور قانونی اہلیت ہی نہیں رہی کہ وہ قانون سازی کر سکیں۔ اس خلا کو پور کرنے کے لیے علماء کرام اور قاضیوں نے ریاست سے کٹ کر اپنے طور پر ذاتی فتوے اور اجتہاد شروع کر دیے۔ سوچئے کہ اس مشاورت کے فقدان نے تقریباً 1 صدی تک اسلامی ریاست میں کس طرح ایک قانونی طوائف الملوکی یا لیگل انارکی پیدا کی۔ یہ تو واقعی غور طلب بات ہے۔ اگر وہ شورا کا ادارہ موجود رہتا اور علماء ریاست کے ساتھ مل کر کام کرتے تو آج اسلامی قانون کا ارتقا کس قدر مختلف اور منظم ہوتا۔ زبردست، واقعی یہ ایک گہری سوچ ہے جو آج کے قانونی نظاموں پر بھی سوال اٹھاتی ہے۔ یہ تاریخ محض ماضی کا قصہ نہیں بلکہ قانون کی بالادستی سمجھنے کا ایک اہم سبق ہے۔ اسی فکر انگیز نقطے کے ساتھ ہمارے آج کے اس تفصیلی جائزے کا وقت ختم ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اگلے موضوع کے ساتھ۔